علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آج ہم لوگ بدلہ لینے کے چکر میں اپنی ساری کی ساری ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بدلہ یا معافی۔ ہم انسان، یا کہا جائے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ہمیشہ ہماری رشتہ داریاں ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، یعنی کہا جائے کہ ہم لوگ کبھی نہ کبھی جھگڑا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں دو چیز کرنی ہوتی ہے، یا تو ہم بدلہ لیں یا تو ہم معاف کر دیں گے، دو کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی چیز کو قرآن اور حدیث میں کیسی وضاحت کی گئی ہے، یا ہمیں کس طرح سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیا ہمیں معاف کر دینا بہتر ہے یا ہمیں بدلہ لینا بہتر ہے، اسی چیز کو آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا وضاحت کی ہے۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، سب سے پہلی جو ہم سورہ شورى آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو برائی ویسا ہی ہے جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ویسا ہی بدلہ لیجئے جیسا آپ پہ بدلہ کرنے کا حق ہے۔ فمن عفا واصلح، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اصلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں نقطہ نظر آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا، ایک ہی آپ بدلہ لیجئے، اسلام کہتا ہے آپ بدلہ لیجئے، یہ آپ کا ادھیکار ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ برائی کی گئی ہے، یعنی آپ کو ایک تھپڑ مارا گیا ہے، آپ بھی ایک تھپڑ مار لیجئے، لیکن اس سے حد سے نہ گزریے۔ ادھیکار ہے آپ کو کہ آپ ایک تھپڑ آپ بھی مار لیجئے اگر آپ کو کوئی مارا ہے، لیکن کوئی شخص ایک تھپڑ مارا ہے، آپ دو تھپڑ جما دیے تو یہ ہو جائے گا زیادتی۔ اب اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ، یہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا آدمی، اور انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حال ہی کا گھٹنا ہے، فلسطین میں کچھ لوگوں نے اسرائیل میں ڈھک کے اور لگ بھگ 1200 لوگوں کو مار دیے اور 250 لوگوں کو قید کیے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے 65 سے 70 ہزار لوگوں کو مار دیا، 65 سے 70 ہزار لوگوں کو مار دیا، اور ہزاروں سے لاکھوں گھر تباہ کیے، بلڈنگیں تباہ کی۔ اگر انصاف پسند ہے تو یہ آیت اس پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو ایک تھپڑ کے بجائے ایک تھپڑ ہی مارنا تھا، لیکن آپ نے 1200 کے بدلے 70 ہزار جانے لیے، ہزاروں لاکھوں گھر تباہ کر دیے۔ اب سوچئے کہ کیا ہم اس میں انصاف کر رہے ہیں یا اپنا ادھیکار لے رہے ہیں؟ یا اپنے گاؤں سماج میں دیکھیے، آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کے ساتھی جو ہیں ان پہ بھی آدمی سختی برتتا ہے،
یا کہا جائے کہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے کہ آپ تباہی ہو جائیں. اب تو بدلہ کے بعد آپ بدلہ لیجئے. آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے، آپ بھی لیجئے بدلہ، لیکن حد سے نہیں گزرنا ہے. حد سے گزریں گے انہ لا يحب الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی کے جیسا آپ بھی لے سکتے ہیں بدلہ. اور پھر فمن عفا واصلح، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے، فمن عفا واصلح واجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اب آپ کو کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کوئی بڑا آدمی آپ کو دیتا ہے، کوئی کہ ہاں یہ بہت اچھا کام کیے ہیں، تو وہ کیسا دے گا؟ پردھان منتری آپ کو دیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنا بیسٹ ایوارڈ دیں، بھارت رتن دیں. ہاں، کئی طریقے سے. اسی طرح سے یہاں پہ کہا گیا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن بدلہ لینے میں اگر آپ حد سے تجاوز کر گئے، آپ کو کوئی ایک فائٹ مارا ہے، آپ 10 فائٹ گرا دیے، تو یہ آپ ظلم کر دیے. ایک فائٹ کے بدلے آپ 10 فائٹ مار دیے، آپ ظلم کر دیے. تو یہ ظالموں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، آپ ظلم کر چکے ہیں، تو سمجھیے آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو بدلہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیجئے، لیکن اتنا جتنا آپ پہ کیا جائے. دوسری آیت پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 34. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء، اور جو لوگ مفلسی میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور مالی حالات اچھے ہونے پہ، یعنی امیری میں بھی، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہی لوگ ہیں جو نیک بندے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کیول مفلسی، یعنی ہمارے پاس مال کی کمی ہے، اور اسی کے اعتبار سے ہم خرچ بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آج تو لاکھوں روپیہ ہو، ہمارے پاس کم ہی رہے گا، لاکھوں کروڑوں ہو تو کم ہی رہے گا. تو یعنی آپ کے پاس جتنا ہو، آپ اسی کے اعتبار سے صدقہ خیرات کریں. خوشحالی میں تو خرچ کریں ہی کریں، صدقہ خیرات کریں ہی کریں، لیکن جب آپ کی مالی حالت خراب ہو تب بھی اسی کے مطابق خرچ کریں. کیوں؟ کیونکہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور کیول غصے کو پی نہیں جاتے ہیں بلکہ معاف کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو کیول غصے کو پی نہیں جانا. ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم غصہ آ جاتے ہیں کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن غصے کو تو پی جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں معاف کر دینا ہے. اس کا دوسرا اسٹیپ ہے. غصے صبر کیا، چلو جانے دو، اب جانے دو کے بعد ہمیں اس کو معاف کر دینا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. یہ دو آیتیں بہت ہی مشہور اور معروف ہیں. سورہ شورى آیت نمبر 40، سورہ آل عمران آیت نمبر 134. یہ ہمیں بتاتی ہے
है कि हमें बदला लेना और लोगों के साथ माफी का सलूक करना कितना अहम है। हदीस देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माल खर्च करने से माल में कमी नहीं होता, और वैसे ही लोगों को माफ कर देने से आपकी इज्जत में भी कमी नहीं होती है। यहां तक कि अल्लाह ताला आपकी इज्जत को और ज्यादा बुलंद करते हैं। एक आदमी है, छोटा आदमी है, उस पे जुल्म होता है तो वो माफ करता है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिस पे जुल्म हो रहा है लेकिन वो ताकत रखता है कि उसका बदला ले, फिर भी वो माफ कर देता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को और भी ज्यादा पसंद करते हैं। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान पहलवान केवल वो नहीं है जो कुश्ती में लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जब गुस्सा आए तो अपने आप पे काबू पा ले। पहलवान देखेंगे तो लोगों को पछाड़ देता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि पहलवान केवल वही नहीं है कि जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, हरा दे, बल्कि पहलवान असल शख्स वो है जो गुस्सा आए, माली हालात से उस गुस्से को जाहिर भी कर दे, यानी बदला भी ले ले। अगर उस हालत में अपने गुस्से को काबू कर लेता है तो वो अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा है। और फिर एक और हदीस है अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं, सबसे अफजल हदीस है ये, एक ऐसी हदीस ना बताऊं जो तुम्हें नमाज से, रोजा से और जकात से, वह जकात से अफजल हो। साहबिया रसूल कहते हैं, ए अल्लाह के नबी जरूर बताइए। वो कहते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दरमियान इस्लाह कर दो। आज देखिए हमारा मुआशरा कैसा है, ये नमाज से भी अफजल है, जकात से भी अफजल है। अब बताइए क्या है वो अमल है कि लोगों के बीच हम इस्लाह कर दें, कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको निपटा दें, सुलह करा दें, ये अफजल अमल है। ये नहीं कि और झगड़ा हम बढ़ा दें, मुक्का मुक्की हो रहा था अब लाठी लटोवल हो, ऐसा नहीं। ये हदीस है। इसी तरह से एक और हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के किसी बदतमीजी को माफ कर देना, या अपने भाई के बदतमीजी पर उसको माफ कर देना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे शख्स के गुनाहों को भी छिपा देगा। कोई भाई हमारे साथ नाइंसाफी करता है या बदजुमानी करता है, उसको अगर हम माफ कर देते हैं तो अल्लाह हमारे क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारे गुनाहों को छुपा देगा, ऐसे शख्स को जब माफ कर देता है अपने भाई को। अब बताइए, सबसे ज्यादा मुसलमान अपने घर से परेशान है, जबकि सबसे बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें और कुरान में मिलती है कि हमें कैसे अपने घर में सुलह और सब्र से काम लेना चाहिए। हम लोग आपस में लड़े भी रहेंगे, तो सबसे जरूरी चीज है कि अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है, जो माल खर्च करते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं, अपनी ताकत होने के बावजूद, बदला लेने की ताकत होने के बावजूद उस पे माफ कर देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुहसिनीन। ये लोग हैं, महबूब लोग हैं अल्लाह के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़े होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी जुल्में हुई। ताइफ का वादी सबसे मशहूर वाकया है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहने लगा था। लोग पत्थर मार रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, किधर से पत्थर आ जाए कोई ठिकाना न था।
ایسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں 8 ہجری میں، تو کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں اور تمام لوگوں کی ساری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. سبھی کے سبھی لوگوں کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہیں کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ الزام لگایا گیا. ایک ہے مستح صحابی رسول، ایک گھٹنا ہے یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے سے پیچھے چھوٹ گئی تھی، تو ایک صحابی چھوٹے تھے جو بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے اپنے ساتھ، تو ان پہ الزام لگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو جو پیسہ دیا کرتے تھے مہینہ وار، جیسے ہم لوگ کو سرکار دیتی ہے راشن پانی، تو بند کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 میں پڑھیں گے تو آیت نازل ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی پاک دامن ہے. اب تب پھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی ساری جو فیسلٹیز ہیں چالو کر دیتے ہیں. یہ چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ایسی حالت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی ساری سہولیت دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم لوگ بہت ساری محبت کا دعوے کرتے ہیں، جنگ صفین میں ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا اور اس پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بدزبانی کرے تو ایک مومن کا کام ہے کہ کسی پہ لعنت نہیں کرتا ہے، کسی پہ بدزبانی نہیں کرتا ہے. آج ہم لوگ دیکھیے تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو کیا بولتے ہیں، سب ایک کر دیتے ہیں. ہاں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. علی رضی اللہ کیا کر رہے ہیں کہ مومن کبھی لعنت کرنے والا، بدزبان یعنی گالی دینے والا نہیں ہو سکتا. آج ہم لوگ بدلہ لینے کے چکر میں اپنی ساری کی ساری ایمان گوا بیٹھتے ہیں، ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. چاہے جان جائے چاہے جہان جائے ہم بدلہ لیں گے. پیارے بھائیوں ساتھیوں، سب سے جو ضروری چیز ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں آپ دیکھیں گے تو معاف کرنے پہ ترجیح دیا گیا ہے. اب معافی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ظلم سہتے رہیں. ظلم کا دفاع اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ پہ حق ہے. ظلم کرتے کرتے خود ظالم نہیں بن جانا ہے کہ ہم ظالم بن جائیں. تم ایک تھپڑ مارے تو تم کو ہم تباہی کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ نیکی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں، صلح کرنے والے بنیں اور اللہ کے محبوب بندے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق